بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وزیر اعظم کا جو دورہ ہے اس سے توقعات بہت زیادہ ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو تقریر کی جائے گی یونائٹڈ نیشنز جنرل اسمبلی میں، اس میں کشمیر کے مسئلے کو اصل پیرائی میں پیش کیا جائے گا اور بتایا جائے گا کہ بھارت کس قدر ناانصافی سے کام لے رہا ہے، کتنے ہیومن رائٹس وائلیشن کے کیسز ہیں اس کے، کس قدر وہاں پہ نسل کشی کی جا رہی ہے۔ اصل چیز یہ ہے کہ پاکستان نے کشمیریوں کا ایک کیس وہاں پہ پلیڈ کرنا ہے، جس میں سب سے امپورٹنٹ چیز جو فوری طور پہ کرنے والی ہے وہ ان کے انسانی حقوق کی بحالی ہے، اور اس کے لیے مجھے توقع ہے کہ وزیر اعظم ایک بہت ہی مضبوط کیس وہاں پہ لے کے جائیں گے، پیش کریں گے۔ اگر تو ہم پرانی پرفارمنس دیکھیں جس طرح کے ہیومن رائٹ واچ کے اجلاس میں یہ ہوئی ہیں پیچھے، تو وہ تو کوئی بہت امپریسو نہیں ہے۔ اگر اس طرح کا ہوا تو ہمیں زیادہ فائدہ نہیں ہوگا۔ میرا خیال ہے پرائم منسٹر کو بہت سٹرونگ قسم کے الفاظ اور سٹرونگ قسم کی اپنے نیریٹو کے ساتھ آگے بڑھنا ہوگا اور اقوام عالم میں اپنا کیس پیش کرنا ہوگا۔ بہت سارے لیڈرز کے ساتھ ملاقاتیں ہو رہی ہیں، یہ بہت اچھی بات ہے۔ وہاں پہ کشمیر کے اوپر بات ہوگی، اور پرائم منسٹر کو بہت محنت کرنی چاہیے کہ وہ ان تمام لیڈر سے اپنے موقف کے لیے، کشمیر کے موقف کے لیے ان کی حمایت حاصل کریں، تاکہ آئندہ جب بھی ہم کبھی سیکورٹی کونسل میں کیس لے کے جائیں تو ہمیں اقوام عالم کی حمایت حاصل ہو۔ میں اس سے توقعات تو بہت باقی پاکستانیوں کی طرح بہت ساری توقعات وابستہ کر کے بیٹھا ہوا ہوں۔ اللہ کرے کہ وزیر اعظم جو ہے وہ ہماری توقعات پہ پورا ہو۔ جہاں تک ڈونلڈ ٹرمپ کا تعلق ہے نا، وہ بڑا انپریڈکٹیبل سا آدمی ہے، اور وہ ٹوٹلی اپنے مقاصد کے تحت کام کرتا ہے۔ بالکل بھارت کا انفلوئنس وہاں پہ ہے، ایک تو اس کی وجہ بنیادی یہی ہے کہ بھارت کی بہت بڑی آبادی وہاں پہ ہندو آبادی جو بھارت سے گئے ہوئے بھارت کے اوریجن کے لوگ ہیں جو اب امریکی ہیں، ان کا وہاں بڑا انفلوئنس ہے، پڑھے لکھے ہیں، ان کی بڑی بڑی کمپنیوں کو چلا رہے ہیں، تو اس لحاظ سے ایک انفلوئنس کو وہ استعمال تو کرتے ہیں اپنے حق میں۔ لیکن دوسری طرف یہ بھی چیز ہے کہ مودی نے یہ ٹرمپ نے ایک الیکشن لڑنا ہے جس کے لیے ٹیکسس میں اس کو ووٹ چاہیے۔ پچھلے الیکشن میں ٹیکسس میں اس کو بہت ووٹ نہیں ملے تھے، اور ہلری کلنٹن نے وہاں سے الیکشن جیتا تھا۔ اب اس صورت حال کو وہ بدلنا چاہتا ہے، اور اس کی کوشش ہوگی کہ ٹیکسس میں ہندو ووٹ کم از کم سارا اس کے پاس آئے، جو آئے گا۔ اور اس کے علاوہ جو بہت اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ اس کی الیکشن کیمپین میں ہندو پیسہ لگائیں گے، کیونکہ امریکن ہندو جو ہے وہ کافی امیر اور پیسے والے لوگ ہیں وہاں پہ، تو اس وجہ سے یہ گیم اس نے کھیلی ہے اپنے الیکشن کے لیے۔ لیکن دوسری طرف یہ ہے کہ بھارصورت ایک پبلک سٹانس اس نے لیا ہے، بھارت کو اپنا بڑا، مودی کو خاص طور پہ بڑا وفادار دوست اس نے گردانا ہے، پھر اس نے ان کی افواج کی تعریف کی ہے، پھر انہوں نے کہا جی ہم نے مل کے اپنے بارڈرز کا دفاع کرنا ہے۔ یہ چیزیں وہ ہیں جو پاکستان کو نوٹس لینا چاہیے، اور پاکستان کو اپنے آئندہ کے نیریٹو جو ہیں وہ اس کی روشنی میں بنانے چاہیے۔ خاص طور پہ ہمیں جو پیچھے عمران خان صاحب نے، پرائم منسٹر نے پہلا وزٹ کیا تھا امریکہ کا، جس میں ہم نے بہت ساری بعد میں آ کے تو ڈھول بجائے کہ جی ہم بڑا کچھ وہاں پہ حاصل کر کے آئے ہیں، وہ چیز جو ہے وہ اس میں سے، یعنی اس خواب میں سے ہمیں باہر آ جانا چاہیے۔ وہ ایسے لگتا تھا کہ جیسے ہم بالکل کو میلہ لوٹ کے آ رہے ہیں، بہت ہی خوشی تھی۔ وہ غلط فہمیاں دور ہونی چاہیے۔ ہمیں امریکہ کا ٹریک ریکارڈ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ امریکہ نے پاکستان کو ہمیشہ استعمال کیا، اپنا کام کیا، فائدہ اٹھایا، اور ہمارے ہی خرچے پہ آپ کہہ لیجئے کہ اس نے بھارت کو نوازا۔ ہمیں تو صرف اس نے جو دیا وہ یہی تھا کہ ڈالر دے دیے اور کہا آپ نے پیسے لے لیے، کام پورا نہیں کیا۔ تو یہ وہ صورتحال ہے جس سے ہمیں باہر آنا چاہیے، اور حقائق کو فیس کرتے ہوئے امریکہ کو ڈیل کرنا چاہیے۔ اگر ہم امریکہ کے اسی طرح کے ہیرا پھیریوں میں رہے تو پھر دوبارہ استعمال ہو جائیں گے ان کے ہاتھوں، اور پھر روتے رہیں گے کہ کیا ہوا۔ تو یہ ہے، اور پھر یہ کہ امریکہ کے ساتھ بات کرنے کے لیے ہمیں واضح طور پہ وہاں پہ ہیومن رائٹس کا قصہ اٹھانا چاہیے۔ ہمیں ان کو کہنا چاہیے کہ جناب مودی ایک دہشت گرد ہے، آپ نے بھی دہشت گرد اس کو مانا ہوا تھا۔ یہ الگ بات ہے کہ وزیر اعظم بنا تو آپ نے پھر اس سے وہ الزام ہٹا کے تو اس کو ویزا دے دیا، لیکن پہلے آفٹر آل آپ نے ہی اس کو دہشت گرد گردانا تھا، اور اس کو ویزا نہیں دے رہے تھے آپ لوگ امریکہ کا۔ تو یہ چیزیں ہیں جو کہ میرا خیال ہے بڑی اچھی طرح تیار ہو کے ہمیں جانا چاہیے، اور مودی کا اصل چہرہ اور امریکنوں کو کنفرنٹ کرنا چاہیے کہ آپ کی اخلاقیات اس معاملے میں کیا کہتی ہے۔
ان کو بتانا چاہیے کہ جناب وہاں پہ ایک بہت بڑا انسانی المیہ جنم لینے والا ہے کشمیر میں، جس طرح کے حالات ہیں آپ کچھ کریں، آپ بالکل بھارت کے ساتھ جیسے بھی تعلقات رکھنا چاہتے ہیں رکھیں، لیکن یہ تو ایک انسانی مسئلہ ہے، اس میں تو کل کو اگر بعد میں یہ سارے حالات وہاں بگڑنے کے بعد، اس انسانی المیہ ہونے کے بعد اگر آپ کو خیال آئے اور پھر آپ کو اچھے الفاظ بولیں یا بھارت پہ پریشر ڈالیں تو اس کا فائدہ نہیں ہوگا۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ اس سارے جو وہاں پہ ڈرامہ رچایا گیا مودی نے اور ٹرمپ نے، اس سے ہمیں آئندہ کا رستہ ٹٹولنے کی ضرورت ہے۔